الحمدللہ رب العالمین وبہ استعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ گرامی قدر مشاہدین، آج انشاءاللہ تعالی ہم ایک ایسے عظیم کلمے سے متعلق گفتگو کریں گے جس کی فضیلت میں احادیث آئی ہیں۔ بعض احادیث میں صرف اسی کلمے کی فضیلت وارد ہے اور بعض احادیث میں اس کلمے کے ساتھ دوسرے کلمات اور دوسرے اذکار بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم نے اپنے متعدد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس کلمہ کے پڑھنے کی وصیت کی ہے۔ یہ کلمہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ صحیح بخاری میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ جب جب ہم بلندی پر چڑھتے تو تکبیر پکارتے، اللہ اکبر کہتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس اربعوا علی انفسکم فانکم لا تدعون اصم ولا غائبا ولیکن تدعون سمیعا بصیرا۔ اے لوگو، خود پر نرمی کرو، تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں پکار رہے ہو، لیکن تم جس اللہ کو پکار رہے ہو وہ سننے دیکھنے والا ہے، سمیع و بصیر ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں اپنے دل میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا، اے عبداللہ ابن قیس، لا حول ولا قوت الا باللہ کہا کرو۔ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 6384 نمبر پر ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم نے لا حول ولا قوت الا باللہ کے بارے میں یہ خبر دی کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، ابو ذر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں امرانی خلیلی بسبع، میرے خلیل ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم نے مجھے 7 باتوں کا حکم دیا۔ مجھے حکم دیا کہ میں مسکینوں سے محبت کروں اور ان سے قریب رہوں۔ مجھے آپ نے حکم دیا کہ میں ان لوگوں پر نظر ڈالوں جو مجھ سے کمتر ہیں، مجھ سے نیچے ہیں، اور ان لوگوں پر نظر نہ رکھوں جو مجھ سے بڑھ کر ہیں، مجھ سے اوپر ہیں۔ آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں صلہ رحمی کروں، میں اپنے رشتوں کو جوڑوں، بھلے ہی رشتے ٹوٹ کر جا رہے ہوں۔ اور آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں کسی سے کچھ بھی نہ مانگا کروں، اور آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں حق بات کہا کروں اگرچہ تلخ ہو، اور آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی کوئی پرواہ نہ کروں۔ اور آپ نے مجھے حکم دیا وَأَمَرَنِي أَنْ أُكْثِرَ مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنَّهُنَّ مِنْ كَنْزٍ تَحْتَ الْعَرْشِ۔ اور آپ نے مجھے اس بات کا حکم دیا کہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کروں، کیونکہ یہ عرش کے نیچے سے ایک خزانے
سے عطا کی گئی ہیں۔ یہ حدیث مسند احمد میں 21,415 نمبر پر ہے اور اس کے محققین نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کلمے کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ یہ کلمہ اس بات کا اعلان ہے کہ بندہ اپنے تمام امور کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، خود کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اور اپنے یقین و اذعان کا اعتراف کرتا ہے کہ اللہ کے سوا اس کائنات کا کوئی کارساز نہیں، کوئی چارہ ساز نہیں، اور اس کائنات میں اللہ جو چاہے وہی ہوگا، کوئی اس کے حکم کو پلٹ نہیں سکتا، اور ایک بندہ اپنے اندر کسی چیز کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا۔ اور خزانے کا معنی یہ ہے کہ اس کا ثواب جنت میں خزانہ بنا کر کے رکھا گیا ہے، اور یہ بڑا عمدہ اجر و ثواب ہے، جیسا کہ خزانہ انسان کا انتہائی قیمتی مال ہوتا ہے، انسان اسے خزانہ بنا کے رکھتا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خزانہ اس عمدہ مال کو کہتے ہیں جو انسان لوگوں کی نظروں سے چھپا کر اکٹھا کیے ہوئے ہو، اور چونکہ لا حول ولا قوت الا باللہ کلمے کی یہی شان ہے، اسی لیے اسے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ قرار دیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کو عرش کے نیچے سے یہ خزانہ عطا کیا گیا۔ جو شخص یہ کلمہ پڑھے وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ سارے معاملات کی نکیل اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ اپنا سارا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما لا حول ولا قوت الا باللہ کا معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے کے لیے ہمارے اندر کوئی حرکت نہیں مگر اللہ کی عطا سے، اور اللہ کی نافرمانی چھوڑنے کے لیے ہمارے اندر کوئی قوت نہیں مگر اللہ کی عطا سے۔ یہ کلمہ نہایت عام اور شامل کلمہ ہے، اس میں بندہ خود کو اور اپنے تمام معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اور اپنی ہر طرح کی قوت و طاقت اور حرکت سے براءت کا اعلان کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میرے پاس کسی قسم کا کوئی حیلہ اور کوئی تدبیر نہیں، میرے پاس اپنی مصیبتیں دور کرنے کے لیے کوئی اختیار نہیں، اپنے لیے بھلائی اور فوائد حاصل کرنے کے لیے میرے پاس کوئی طاقت نہیں، مگر جب اللہ چاہے، اللہ کا ارادہ ہو، اللہ کی مشیت ہو، میں معصیت کو چھوڑ کے اطاعت کی طرف آ جاؤں، بیماری سے بچ کر صحت و تندرستی کو پا جاؤں، کمزوری سے نکل کر طاقت میں آ جاؤں، یا خود سے کھڑے ہو سکوں، اٹھ سکوں، کسی چیز کی میرے اندر کوئی طاقت نہیں ہے مگر اللہ کے عطا کرنے سے۔ اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا، اور اللہ جو نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اللہ کے فیصلے میں کوئی کسی قسم کی ترمیم یا تبدیلی نہیں کر سکتا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ اللہ سے مدد مانگنے کا کلمہ ہے، اور جب بندہ یہ کلمہ کہتا ہے تو اللہ کی مدد اسے ملتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے اس کلمے کو مؤذن کے جواب میں، جب مؤذن کہے حی علی الصلاح،
حی علی الفلاح، آؤ صلاۃ کے لیے، آؤ کامیابی کے لیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت قرار دیا ہے کہ اس موقع پر لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ کر کے اللہ کی مدد مانگی جائے۔ اسی طرح سے قرآن پاک میں سورہ کہف میں صاحب ایمان نے اپنے ساتھی سے کہا تھا وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تھے تو تم نے ماشاء اللہ کیوں نہیں کہا تھا، لا قوت الا باللہ کیوں نہیں کہا تھا۔ اسی لیے جس شخص کو نظر بد کا خوف ہو، کسی بھی چیز پر نظر لگنے کا خوف ہو، اسے حکم دیا جاتا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرے، یہ کلمہ پڑھے۔ یہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فتاویٰ میں ذکر کیا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کے فضائل میں سے یہ ہے کہ یہ گناہوں کا کفارہ ہے، اس کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ امام احمد نے اپنی مسند میں عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین پر جو بندہ بھی لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ والحمد للہ ولا حول ولا قوت الا باللہ یہ کلمات پڑھتا ہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، ان کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ حدیث مسند احمد میں 6479 نمبر پر ہے، اور اس کے محققین نے اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے اس کے فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ جو شخص قرآن پاک کو اچھی طرح سے نہیں پڑھ سکتا، اگر وہ قرآن پاک کے بدلے یہ کلمہ پڑھتا رہے تو یہ پڑھ سکتا ہے، جیسا کہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ ابن ابی اوفا روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ میں قرآن کا کچھ حصہ یاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو اس لیے مجھے کسی ایسی چیز کی تعلیم دے دیجئے جو قرآن کی طرف سے کافی ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ راوی کہتے ہیں پھر جب وہ شخص اٹھ کے جانے لگا تو اس نے کہا، یہ کلمات تو اللہ کے لیے ہوئے، میرے لیے کیا ہے؟ یعنی اس میں تو اللہ کی حمد و ثنا ہے، اللہ کی تعریف ہے، میرے لیے کیا ہے؟ میں بھی کچھ مانگوں اللہ سے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سکھلایا، کہو اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی، کہ اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کر، مجھے عافیت دے، مجھے راہ راست دکھلا دے، مجھے رزق عطا فرما۔ یہ حدیث مسند احمد میں 19138 نمبر پر ہے، اور اس کے محقق نے اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے لا حول ولا قوت الا باللہ کی فضیلت یہ ہے کہ یہ شیطان سے تحفظ کا اور بندے کی کفایت کا ذریعہ ہے۔ سنن نبی داؤد میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی اپنے گھر سے نکلتا ہے اور یہ دعا پڑھتا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو اس سے کہا جاتا ہے بس رہنے دو، تمہاری کفایت ہو گئی، تمہیں ہدایت مل گئی، تمہیں تحفظ دے دیا گیا۔ کیا پڑھتا ہے؟ بسم اللہ، اللہ کے نام سے، توکلت علی اللہ، میرا بھروسہ اللہ پر ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے بغیر میرے اندر کوئی حرکت و طاقت نہیں، تو اسے یہ کہا جاتا ہے کہ تمہاری کفایت ہو گئی، تمہیں ہدایت مل گئی، تمہارا تحفظ کر دیا گیا۔
ایک شیطان دوسرے شیطان سے ملتا ہے، کہتا ہے تم اس آدمی کا کیا بگاڑ پاؤ گے جسے کفایت کر دی گئی، ہدایت مل گئی اور جسے تحفظ عطا کر دیا گیا۔ یہ حدیث سنن نبی داؤد میں 5095 نمبر پر ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے یہ کلمہ پڑھنا دعا کی قبولیت کا سبب ہے، عبادت کی قبولیت کا سبب ہے۔ صحیح بخاری میں عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی رات کو بیدار ہو جائے اور کچھ کہے اور یہ کلمات کہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، اس کے بعد کہے اللہم اغفر لی، یا کوئی بھی دعا کرے تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے، اور اگر وہ وضو کر کے کچھ صلاۃ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی صلاۃ کو بھی قبول فرماتا ہے۔ یہ روایت صحیح بخاری میں 1154 نمبر پر ہے۔ اسی طرح سے لا حول ولا قوة الا باللہ کے فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ یہ جنت کا ایک دروازہ ہے۔ امام احمد قیس ابن سعد ابن عبادہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے جب کہ یہ 2 رکعتیں ادا کر چکے تھے۔ آپ نے اپنے پیروں سے پاؤں سے انہیں مارا اور فرمایا الا ادلک علی باب من ابواب الجنہ، کیا میں تمہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کی رہنمائی نہ کروں؟ انہوں نے کہا ضرور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا لا حول ولا قوة الا باللہ، یہ کلمہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ یہ حدیث مسند احمد میں 15480 نمبر پر ہے اور اس کے محققین نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ اس کلمہ کی عجب تاثیر یہ ہے کہ جو بندہ بار بار یہ کلمہ پڑھتا ہے، ہمیشہ یہ کلمہ پڑھتا رہتا ہے، تو اپنے جسم میں قوت پاتا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے اس باب میں ایک اثر ذکر کرتے ہوئے سنا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جب فرشتوں کو عرش اٹھانے کا حکم دیا گیا، انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہم تیرا عرش کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ اس پر تیری عظمت و جلال والی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا، کہو لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اور جب ان لوگوں نے یہ کلمہ پڑھا تو پھر وہ عرش کو اٹھا لے گئے۔ اسی طرح سے جب کوئی مشکل کام آئے، جب کوئی مشقت والا کام آئے، جب کسی بادشاہ یا کسی با اختیار کے سامنے جانا ہو، یا جس کا خوف دلوں میں ہوتا ہو، یا کسی بھی ہیبت ناک صورتحال کا سامنا ہو، اس موقع پر لا حول ولا قوة الا باللہ پڑھنے کی عجب تاثیر ہے۔ حبیب ابن مسلمہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ جب بھی ان کا دشمن سے مٹ بھیڑ ہوتا یا کسی قلعہ پر حملہ کرنے کا وقت ہوتا تو وہ لا حول ولا قوة الا باللہ کا ورد کیا کرتے تھے۔ ایک بار رومیوں سے مقابلہ تھا، مسلمانوں نے لا حول ولا قوة الا باللہ پڑھا، اللہ اکبر کہا اور قلعہ کو فتح کر لیا۔ بعض لوگ یہ کلمہ غیر صحیح طریقے سے، نادرست طریقے سے پڑھتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں لا حول اللہ، ایسا صحیح نہیں ہے۔ کلمہ پڑھا جائے گا لا حول ولا قوة الا باللہ، اور بعض لوگ اس کلمے کو غلط جگہ پر پڑھتے ہیں، جیسے شیطان بھگانے کے لیے پڑھتے ہیں لا حول ولا قوة الا باللہ، اس موقع پر پڑھنا چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
اور بعض لوگ جب کوئی مصیبت آتی ہے تب پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، مصیبت آنے پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ مدد مانگنے کا کلمہ ہے، یہ انا للہ و انا الیہ راجعون کا یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی جگہ پڑھنے کا کلمہ نہیں ہے، یہ اللہ سے مدد مانگنے کا کلمہ ہے اور ڈٹ جانے کا کلمہ ہے اور صبر کرنے کا کلمہ ہے۔ تو یہ بہت اہم کلمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کلمے کی اہمیت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے زیادہ زیادہ ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے ہم سے قبول فرمائے اور یہ خزانہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں ذخیرہ کر دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔